میں ہوں داتو محمد عارف صدیقی اور میں ملیشیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ویلاگ جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ یہ میرے ہاتھ میں آئی فون 13 ہے، اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے ٹرانزسٹرز ہوں گے؟ جتنی بھی چپس بنتی ہیں آج ڈیجیٹل بیس کے اوپر، وہ ٹرانزسٹرز بیس ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ اس موبائل کے اوپر جو چپ ہے، جسے ایپل M1 کہتا ہے، دس از دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ چپ ایٹ دس مومنٹ ان دا ورلڈ، اور اس چپ کے اوپر 10 بلین ٹرانزسٹرز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ چپ جسے ہم 5 نینو میٹر کی چپ کہتے ہیں، یہ چپ بہت ہی سائنٹیفک ہے۔ مطلب یہ کہ جو امریکہ کا F-35 فائٹر جیٹ ہے، دا لیٹسٹ 6 جنریشن، اس کے اندر بھی 5 نینو میٹر کی چپ لگی ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کے ہاتھ میں جو اس وقت موبائل ہے، وہ دنیا کا سب سے زیادہ فاسٹ پروسیس کرنے والی چپ کے ساتھ موبائل ہے۔ یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ تمہید کے طور پر کہ آج ہم جو چیز کرنے جا رہے ہیں اس ویلاگ میں، وہ یہ ہے کہ یہ سیمی کنڈکٹر کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ جو آج کل چپس بن رہی ہیں یہ کس قسم کی ہیں، اور آئندہ جو ہے اس کے اندر چپ کے اندر کس طرح سے یہ انڈسٹری چلے گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ سیمی کنڈکٹر، یہ جو آپ کی سینڈ ہے یا ریت ہے، اس سے بنتا ہے۔ ریت کو جو ہے وہ ہم ایک خاص پروسیس کے ذریعے سے گزارتے ہیں، جس میں سے آکسیجن ہم نکال لیتے ہیں، تو یہ بالکل ایک ہارڈ ٹن بیسڈ مٹیریل بن جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے راؤنڈ شیپ کے اندر اسے کر کے، اور پھر اس کو ہم سلائس کرتے ہیں، اور جب آپ سلائس کرتے ہیں بہت ہی تھن شیٹس کے اندر، تو ان شیٹس کو اس انڈسٹری میں ویفر کہا جاتا ہے، یعنی یہ ویفر بن جاتے ہیں۔ پھر ان ویفرز کے اوپر وہ جو ڈیزائن ہے چپ کا، یعنی جس کے اندر تمام ٹرانزسٹرز کا ڈیزائن ہے، وہ ڈیزائن اسکین کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہوتا تو 3D کی طرح سے ہے، اس کے اوپر اسکین سارے ٹرانزسٹرز، اور اسی میں وہ پروسیس کرتے ہیں، لیکن اس کا پروسیس جو ہے وہ موسٹ کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے دنیا کے اندر۔ یہ تقریباً جب سے سیمی کنڈکٹر آیا ہے، یا آپ جسے ڈیجیٹل الیکٹرانک ایکوپمنٹس کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا ریڈیو تھا، یا آپ کا آج کا ٹوسٹر ہے، فریج ہے، ٹی وی ہے، ایون کار ہیں، ان سب کے اندر جو الیکٹرانک کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری اس سیمی کنڈکٹر چپس کی بیسس کے اوپر یہ ساری پروسیسنگ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر میں نے ابھی ایک ٹرم یوز کیجیے، یہ 5 نینو میٹرز اب تک ہوا ہے۔ تو جب یہ شروع ہوا تھا تب اس وقت تقریباً 196 نینو میٹرز کے قریب اس کی چپ ہوتی تھی، جو سائز میں کافی بڑی ہوتی تھی، اور بڑی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو یہ جو ٹرانزسٹرز کی تعداد ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک کمپنی، ڈچ کمپنی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ASML جو ہے، یہ ڈچ کمپنی تقریباً 30-40 سال سے کام کر رہی، اور جب اس نے شروع کیا تھا تو یہ ان پہلی کمپنیز میں سے تھا جنہوں نے اس پورے پروسیس کو بنا کر ایک اسکیننگ مشین تیار کی۔ اچھا، یہ بالکل اسکیننگ مشین، آپ اس کو اگر چھوٹے سے اس میں سمجھ لیں تو آج آپ کے پاس جو اسکیننگ مشین گھر کے اوپر ہوتی ہے، جس میں آپ یا آپ کہیں اور سے اسکین کراتے ہیں، تو جو اسکیننگ مشین ہوتی ہے وہی اسکیننگ مشین ہے، لیکن اس سے سمجھ لیں کہ کئی ہزار گنا بڑی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو پروسیس ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو آئیڈیا دے دوں اس پروسیس کے بارے میں، کہ سب سے پہلے تو اس کمپنی نے جو انوویشن کی وہ یہ تھی کہ یو وی بیس انہوں نے ڈیپ یو وی کو یوز کیا، اور یوز کر کے
ایک پلیٹ کے اوپر بہت سارے ٹرانزسٹرز کو جو ہے وہ پرنٹ کرنے کی کیپیبلٹی بنا لی۔ اس کے بعد پچھلے کوئی 3-4 سال پہلے انہوں نے ایک اور نئی ٹیکنالوجی دی ہے، اور وہ ٹیکنالوجی ہے ای یو وی، ایکسٹریم یو وی۔ اچھا، یہ یو وی کیا ہے؟ یہ بھی ایک ویو ہے، لینتھ ہے، جو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایکس رے ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، یعنی ایکس رے جب آپ کرانے جاتے ہیں تو یہ ایکس رے کی ایڈوانس فارمیٹ ہے، یعنی یہ یو وی یوزلی جو ایکسٹریم یو وی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، الٹرا وائلٹ یہ یو وی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو پروسیس ہے، یہ جو ای یو وی ہم یوز کرتے ہیں، اس کے اندر آلموسٹ ویکیوم بیسڈ مشین ہوتی ہے وہ، تو اس میں کوئی ذرہ نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ جو ٹرانزسٹر جس وقت وہ پرنٹ کر رہا ہوتا ہے یا اسکین کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی جو کلیننس جو ہے وہ 100% ہونی چاہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک ٹرانزسٹر جو ہے وہ آپ کے بال کا تقریباً 10,000واں تھنر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے وہ ٹرانزسٹر۔ تو آپ سوچیں کہ اگر ایک اس پلیٹ کے اوپر جو ہے وہ بلینز اینڈ بلینز آف ٹرانزسٹر جب آپ اسکین کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ مشین کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو کمپنی ہے ASML، یہ ایک ڈچ کمپنی ہے، اور یہ جب پرنٹر یہ جو مشین بناتی ہے تو تقریباً 600 سپلائر اس کے پوری دنیا میں ہیں، اور ان سپلائر سے یہ چیزیں لیتے ہیں اور پھر انہیں اسمبل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کا ایئر بس یا بوئنگ طیارہ جو ہے وہ بنتا ہے، تو اس میں ہزاروں کے قریب پارٹس ہوتے ہیں، اور وہ پارٹس وہ ہر جگہ سے لے کر اس کے اندر اس کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ 600 ڈفرینٹ جو پارٹس ہیں یا سپلائرس ہیں، وہ اس میں سے آدھے تقریباً 300 جو ہیں وہ تو ان کے اپنے ہی ہیں، جس میں نیدرلینڈ کے اندر ہی انہوں نے یہ ڈیولپ کیا، اور اس میں سے تقریباً کوئی 30% 40% کے قریب جو ہیں وہ پھر US بیسڈ ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے پارٹس ہیں جو US میں بنتے ہیں اور وہ وہاں سے آتے ہیں، اسی طرح جرمنی میں بنتے ہیں، اور اس میں چونکہ گلاس یا مرر کا بہت زیادہ یوز ہے، تو یہ جو سوئٹزرلینڈ کی سب سے بڑی کمپنی ہے کورل زیس، اس کے ساتھ ان کا کولیبریشن ہے، اور ان سے یہ لینسز اور مررز لیتے ہیں، اور یہ اتنے ریفائن مرر ہوتے ہیں، یعنی دا موسٹ اسموتھسٹ یو کین سے، کہ دنیا میں وہ ٹیکنالوجی ہے گلاسز کی جو کہ اس میں یوز ہوتی ہے۔ اچھا، اب میں نے جب یہ بات کی تو آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ دنیا کے اندر مونوپلائز انڈسٹری ہے۔ مثلا یہ جو مشین بنتی ہے، یہ دنیا میں صرف یہ ایک کمپنی بنا رہی ہے، تو کیا کوئی اور بھی کمپنی بنا رہی ہے؟ تقریباً کوئی 85% آف دا ٹوٹل ورلڈ کی جو مشینز ہیں اس قسم کی، جو یہ سیمی کنڈکٹرز کو اسکین کرتی ہیں اور پرنٹ کرتی ہیں اور ویفر بناتی ہیں، یہ مشینیں جو ہیں یہ تقریباً 15% باقی دوسروں کے پاس ہیں، جس میں سیمسنگ سب سے آگے، اس کے علاوہ انٹل ہے، اور آپ کے نائکون ہے جو کیمرے بھی بناتے ہیں، تو اور اس کے علاوہ ایک اور کمپنی ہے جو چائنا کی کمپنی ہے SMEE، وہ بھی بناتی ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی دوسری کمپنیز ہیں یہ بہت جو چپس ہیں بہت ہی ہائی نینو میٹرز کی بنا رہی ہیں، مثلا اپ ٹو 28 نینو میٹرز، یعنی اس سے بڑا جو ہے، یعنی 30 نینو میٹرز یا 60 نینو میٹرز، یہ یوز ہوتی ہے آپ کے فریج میں، ٹوسٹرز میں، کار میں، انڈسٹری میں، ہائی اسپیڈ ٹرینز کے اندر۔ لیکن جو جیسے جیسے آپ اس کو
چپ کو چھوٹا کرتے جاتے ہیں، یعنی اس میں ٹرانزسٹرز کی تعداد بڑھاتے جاتے ہیں، تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ اس وقت ای یو وی صرف 2 کمپنیز ابھی پروڈیوس کر رہی ہیں، ایک سیمسنگ ہے اور ایک یہ اے ایس ایم ایل ہے۔ اس کے علاوہ انٹل نے ابھی اس کا پروٹوٹائپ بنا لیا ہے سکسیسفلی، اور وہ میرا خیال ہے لانچ کر دیں گے ارلی نیکسٹ ایئر، اور وہ مشینیں یقینی بات ہے وہ اپنے لیے پہلے بنائیں گے، کیونکہ دے آر بیہائنڈ فار سو لانگ۔ مطلب انٹل جو ہے دے لاسٹ اراؤنڈ 4 to 5 ایئرس اس ٹیکنالوجی کو بنانے میں، کیونکہ یہ اگر اے ایس ایم ایل کی ہے تو یہ اس کی پراپرائٹری ہے، اور اس میں جو سپلائر بھی ہیں ان کی بھی یہ کاپی رائٹ بیسڈ ان کے چیزیں ہیں۔ تو انٹل اپنا خود پروسیسر بنا رہا ہے، تو اس پروسیسرز کے لیے یا سی پی یو کے لیے یا اس کے ساتھ جو دوسری چپ سیٹ جو ہوتے ہیں اس کے لیے جو ٹیکنالوجی اسے چاہیے تھی ای یو وی کی، وہ 5 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ ہم یہ ای یو وی بنا لیں۔ تو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی تھوڑی سی کمپنیز ہیں، 4 سے 5 کمپنیز ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر یہ کرتی ہیں۔ اب اس سے بناتا کون ہے؟ مثلا یہ تو ٹھیک ہے مشین انہوں نے بنا دی، اب جو لوگ اس کے اوپر پرنٹ کرتے ہیں اس مشین کو لے کر، وہ ہیں سب دنیا میں ٹی ایم سی ایس۔ ٹی ایم سی ایس ایک تائیوانی کمپنی ہے، اور انہوں نے تقریباً کوئی 40 سال پہلے جیسے اے ایس ایم ایل نے جب شروع کیا تھا اسی وقت انہوں نے بھی شروع کیا تھا، اور اب تک جتنی بھی مشین اے ایس ایم ایل نے بھیجی ہیں اس کا 40% مشین جو ہیں وہ ٹی ایم سی ایس نے لی ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ M1 پروسیسر ایپل کا ہے جو کہ آئی فون میں اب یوز ہو رہا ہے، اور لیپ ٹاپ اور دوسری چیزوں میں ان کے یوز ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا ٹی ایم سی ایس میں بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف ایک ہی پروسیسر نہیں ہوتا، پھر اس کی ریم ہوتی ہیں، اس کے جی پی یو ہے، سی پی یو ہے، اور پورا اس کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے جو ایک سی پی یو کے لیے، ایک پروسیسر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ سارا ڈیزائن جو ہے وہ اسی ڈائیگرام کے اوپر جو ویفر ہے اس کے اوپر ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ پھر اس کو جب کٹ کیا جاتا ہے تو جو شکل آپ دیکھتے ہیں وہ کٹنگ کے بعد ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پیکیجنگ، یعنی پیکیج کیا جاتا ہے تاکہ وہ پروسیسر اس صورت میں آ جائے جس صورت میں پھر وہ کارڈ کے اوپر یا مشین کے اندر لگایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم پیکیجنگ کہتے ہیں۔ پیکیجنگ کی کئی اور بے شمار کمپنیز ہیں، لیکن ٹی ایم سی ایس کیا کرتی ہے کہ اس ویفر بناتی ہے، اسکین کرتی ہے اس کو، اور اسکین کرنے کے بعد اس کو پیکیجنگ بھی کرتی ہے کہ وہ اس میں سے تقریباً ایک ہی اس کے اندر سے بہت سارے چپس جو ہیں وہ نکلتے ہیں، یعنی اس کے اندر بہت سارے سی پی یوز ہوں گے M1، کچھ ایسی ہوں گی جو صرف ریم ہوں گی، کچھ اور چیزیں ہوں گی، وہ ایک ہی ویفر کے اندر جب کٹنگ ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، اب میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں آج جو کچھ بھی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، مثلاً آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، 5G ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، ایون کوانٹم کمپیوٹنگ ہے، بے انتہا پروسیسنگ کی ضرورت اب پڑ رہی ہے، جو سوفسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹ بن رہے ہیں، ڈرون ہیں، آپ کے روبوٹس ہیں، ان سب کے اندر جو چپ لگتی ہے وہ یہی سلیکون چپ ہوتی ہے سیمی کنڈکٹر کی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ریکوائرمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی، دوسرے یہ کہ اس کی جو ریکوائرمنٹ اس لحاظ سے بڑھی کہ کم سے کم انرجی لے کر زیادہ سے زیادہ وہ فاسٹ پرفارم کرے اور اس کی ایفیشنسی بہت زیادہ ہو، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ کتنے نینو میٹرز کی وہ چپ ہے، کہ ایک چپ جو ہے وہ بہت چھوٹی سی چپ جو ہے بلینز آف ٹرانزسٹرز اس کے اوپر ہوتے ہیں پروسیسنگ کرنے کے لیے، تو جیسے جیسے وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے اس کی جو انرجی اس میں ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایپل کا جو آئی فون 13 اینڈ 14 آیا ہے
اس کے اندر جو بیٹری ہے وہ کافی دیر تک رہتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو الیکٹریسٹی کی کنزمپشن ہے بیٹری کی وہ بہت کم رہ جاتی ہے، کیونکہ پروسیسر جو ہے وہ بہت کم انرجی لیتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے چل کے ہم اس کے اور بھی پروگرام کریں گے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ ابھی یو ایس نے جب یہ سارا دیکھا کہ یہ تو سارا ایشیا کے اندر سیمسنگ بھی وہیں ہے، ایشیا میں تائیوان بھی ہے، چائنا بھی ہے، تو جو ہماری سیمی کنڈکٹر کی انڈسٹری ہے وہ تو امریکہ سے باہر ہے، تو وہ صرف ان کی انڈسٹری کوئی 10 سے 11% ہے، اس میں وہ ایکوپمنٹ بھی شامل ہیں جو وہ بنا کر اے ایس ایم ایل کو دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک لا پاس کیا جس کو وہ کہتے ہیں چپ لا، اور چپ لا کے اندر وہ سیمی کنڈکٹرز کی انڈسٹری کو وہ واپس امریکہ میں لے جانا چاہتے ہیں، اور وہاں پر لے جانے کے لیے ان کے پاس انہوں نے کوئی 52 بلین کی سبسڈیز دینے کی بات کی ہے اگلے سالوں میں۔ تو اس میں جو کمپنی تائیوانی ٹی ایم سی ایس یہ ساری اپنی ایک فیکٹری بنا رہی ہے ایریزونا کے اندر، جس کے اندر یہ سیمی کنڈکٹر کی فیکٹری لگے گی۔ اصل میں یہ بہت زیادہ جگہ اس لیے بھی لیتی ہیں کہ جب آپ سینڈ لیتے ہیں اور سینڈ سے پھر آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں مٹیریل میں جو کہ یہ سلیکون آپ جسے کہتے ہیں، جس سے چپ بنتی ہے یا وہ ویفر جو ہے، تو اس کے اندر جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس میں جو سینڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو پروسیس انوالوڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور اس میں پانی کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر وہاں انہیں ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پر سینڈ بھی موجود ہو اور ساتھ کے ساتھ پانی کی بھی ریکوائرمنٹ ان کی فلفل ہو سکے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ انٹل نے اپنی ایک فیکٹری جو اوہایو میں بنائی ہے، اور وہ بھی ایکسٹریم یو وی یا ای یو وی کی ٹیکنالوجی کے لیے فیکٹری ہے، پیورلی اسے فاؤنڈری کہتے ہیں وہ۔ تو یہ جو فیبس ہیں، یہ فیبس اب تقریباً 3 سے 4 فیبس بن رہی ہیں۔ آئی بی ایم جو ہے وہ سیمسنگ کے ساتھ انہوں نے ابھی ایک چپ بنائی ہے جو 7 نینو سیکنڈ کی ہے، اور وہ ابھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس میں 2 نینو میٹر کی چپ جو ہے وہ بنائیں گے۔ اسی طریقے سے جو اے ایس ایم ایل ہے اور ٹی ایم سی ایس ہے، یہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم 3 نینو میٹرز کی چپ بنا سکیں۔ تو جو اگلا پروسیسر آپ کا ہوگا وہ ایپل کے اندر یا اور دوسری مشینوں میں بھی آئے گا، وہ یا تو 5 نینو میٹر کا ہوگا یا 3 نینو میٹر ہوگا، اور جو 3 نینو میٹر کا ہوگا اس کے لیے شاید ای یو وی کی جگہ ہائی این اے، اسے ہم کہتے ہیں ایچ این اے، یہ ایک اور سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے مزید ٹرانزسٹرز جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی چپ کے اندر ڈالے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی اگلے سے تقریباً 3 سال میں مارکیٹ میں آ جائے گی، 3 سے 4 سال کے اندر، جو ہائی این اے ہے، اور یہ کمپنیز پھر 2 نینو میٹرز اور 3 نینو میٹرز کی چپ بنانے لگیں گی۔ تو اب ڈومیننس جو ہے وہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے پاس ہو، اور اس سلسلے میں انہوں نے چائنا کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دیں کہ خاص قسم کی چپ سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ چپ کے لیے مشین جو ہیں وہ نہیں دے سکتے چائنا کو۔ مثلا یہ کہ ٹی ایم سی اے ایس ایم ایل اگر چاہے کہ جو ان کی مشین ہے وہ چائنا کو دے سکے، تو اب یہ سینکشنڈ آئٹم ہے، یہ وہ نہیں دے سکیں گے، اور اس میں کافی بات چیت ہو رہی ہے۔ اور اس وقت چائنا کی جو سچویشن ہے، چائنا از وے بیہائنڈ آن دس ٹیکنالوجی۔ ابھی وہ ای یو وی کے قریب بھی نہیں ہیں، اور تقریباً انہیں 5 سال کے قریب لگے گا، آلدو وہاں پر انہوں نے اپنی کچھ چپ سیٹ بنائے ہیں یا چپس بنائی ہیں
جو کہ تقریباً آپ کہہ لیں 10 نینو میٹرز کی ہیں یا 28 میٹرز کی ہیں، 16 نینو میٹرز کی ہیں. تو چائنا از اراؤنڈ 3 to 5 years behind دس ٹیکنالوجی، اور یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس میں کیچ اپ کرنا مشکل ہو رہا ہے. اور امریکہ کریٹڈ اے انوائرمنٹ ویئر دے آر گیونگ اے لاٹ آف بینیفٹس ٹو دا کمپنی کہ وہ چائنا میں یہ چیز نہ جائے بلکہ امریکہ میں اس کی پروڈکشن ہو. تو اس سلسلے میں ہم ایک پروگرام اس کے وی لاگ میں بعد میں بھی کروں گا جو اس سلسلے میں ہوگا. لیکن میرا یہ تھا کہ آئندہ جب ہم کسی بھی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں تو یقینی بات ہے اس میں پروسیسنگ کیپیبلٹی کی بات ہوگی، اس میں سی پی یو یا کس قسم کی پاور یوز ہو رہی ہے، یا اگر کارس ہیں یا روبوٹس ہیں تو اس کے اندر پروسیسر کس قسم کے ہیں. تو میں چاہتا تھا کہ ایک پروگرام ہو جائے جس کے اندر ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کیا ہوتی ہے، یہ چپ کیسے بنتی ہے، اور یہ چپ جو ہے جب اس وقت کس اسٹیج کے اوپر یہ ٹیکنالوجی ہے. تو مجھے آپ لوگ ضرور بتائیے کمنٹس کے اندر کہ آپ جو ہے کیا سیمی کنڈکٹرز کے اندر انٹرسٹڈ اور زیادہ ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو اس سے ریلیونٹ پھر پروگرامز ہیں وہ ہم کریں گے. تو آپ چونکہ یہ ٹیکنالوجی کا چینل ہے، کسی قسم کی بھی چیز جو ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس کے اوپر وی لاگ کر سکیں. مقصد اس کا جو ہے آپ کو اردو میں ٹیکنالوجی کو پہنچانا ہے. یہ جو میں وی لاگ کر رہا ہوں یہ ساری انفارمیشن انگلش میں تو بے شمار جو چینلز ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ جو CNBC اور جو بڑے چینلز ہیں انہوں نے اس کے اوپر پوری 30 منٹس اور 40 منٹس کے پروگرامز کیے ہوئے ہیں، تو اور انٹرویوز لیے ہوئے ہیں ان لوگوں کے جو کہ اس میں کام کرتے ہیں. لیکن وہ سارا انگلش میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اردو کے اندر ہم یہ چیزیں بتائیں. تو مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کس قسم کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ اس کو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس میں چیزیں ملتی رہیں. تھینک یو ویری مچ.